अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इन्वेंशन से पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर जाते हैं और दुनिया उन्हें सदियों तक याद रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 10 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपनी मुनफरिद सोच और काबिलियत से काबिल-ए-दीद इजादात की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीनस पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सीनस पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 10 पर हैं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर 1858 में मेमनसिंह गांव में पैदा हुए, जो कि पहले हिंदुस्तान और पार्टीशन के बाद अब ये बांग्लादेश का हिस्सा है। जगदीश चंद्र बोस की इन्वेंशन की बात करें तो इन्होंने वायरलेस फ्रीक्वेंसी मुतारुफ कराई, जो कि पहले रेडियो और अब वाईफाई और दीगर वायरलेस फ्रीक्वेंसी की सूरत में मौजूद है। नंबर 9 पर हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में पैदा हुए। लुईस पास्चर एक काबिल साइंटिस्ट थे। एक बार एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि उस वक्त कुत्ते की काटने की कोई वैक्सीन नहीं थी और इंसान हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता था और वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ जाता था। और जब ये तादाद बढ़ने लगी तो लुईस पास्चर, जो कि पहले मुर्गी और गाय भेड़ों की वैक्सीन तैयार कर चुके थे, तो इन्होंने हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन तैयार की और उस बच्चे पे अप्लाई की और वो बच्चा चंद ही दिन में सेहतियाब हो गया। यूँ तो लुईस पास्चर ने बहुत सी वैक्सीन्स तैयार की, लेकिन ये हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन्स इनकी इन्वेंशन में सबसे बड़ी इन्वेंशन है। नंबर 8 पर हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को लंदन में पैदा हुए। स्टीफन हॉकिंग का शुमार एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जैसे चंद बड़े साइंसदानों में होता है। स्टीफन हॉकिंग की इन्वेंशन की बात करें तो इन्होंने ब्लैक होल पर काम किया और दुनिया को ब्लैक होल के बारे में बताया, और इन्होंने इससे मुतालिक बहुत सी किताबें भी लिखी, जिसमें आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी मौजूद है, जिससे आज तक के साइंटिस्ट को बहुत मदद मिलती है। नंबर 7 पर हैं एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा 18 फरवरी 1745 को इटली में पैदा हुए। ये अपने वक्त के एक काबिल साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सी रिसर्चेस पर काम किया। अगर इनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन की बात करें तो इन्होंने बैटरी इजाद की, और आज के दौर में ज़्यादातर चीज़ें बैटरी पर कन्वर्ट हैं, जो एलेजेंड्रो वोल्टा की इन्वेंशन है। नंबर 6 पर हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के एक शहर मिलान में पैदा हुए। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। कामयाब होने का सबसे आसान तरीका है एक और बार करना। ये अल्फाज थे थॉमस एडिसन के, क्योंकि थॉमस एडिसन ने 1000 बार नाकाम होने के बाद भी हार नहीं मानी और 1000 बार नाकाम होने के बाद अपनी इन्वेंशन बल्ब इजाद किया। थॉमस एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रिसर्च की, जिसमें 1043 इन्वेंशन रजिस्टर्ड भी करवाई और मोशन पिक्चर कैमरा भी इनके इन्वेंशन में से एक है। नंबर 5 पर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की पैदाइश 384 बीसी में ग्रीस का एक छोटा सा शहर स्तागीरा में हुई। शायद सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग, सबसे ज़्यादा तख्लीकी दिमाग एरिस्टोटल, जिसे हम अरबी में अरस्तून भी कहते हैं। एरिस्टोटल के एक मशहूर स्टूडेंट द ग्रेट अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। एरिस्टोटल ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और 20 लाख से ज़्यादा अल्फाज लिखे, जिसमें से सिर्फ 20% हम तक पहुंच सके। नंबर 4 पर हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली 15 फरवरी 1564 पीसा, इटली में पैदा हुए। गैलीलियो दी गैलीली विंसेस बोनाइटी डी गैलीली एक अतालवी माहिर फल्कियात दान, तबीयत दान और इंजीनियर थे, जिन्हें कभी कभी पैसे से ताल्लुक़ रखने वाला पॉलीमार्ट कहा जाता था। गैलीलियो को मुशाहिदा फल्कियात का बाप, जदीद तबीयत का बाप, साइंसी तरीक़ेकार का बाप और जदीद साइंस का बाप कहा जाता है। अतालवी कुदरती फ़लसफ़ी माहिर फल्कियात
اور ریاضی دان جنہوں نے تحریک سائنس فلکیات کے سائنس میں بنیادی شراکت کی اور مواد کی طاقت اور سائنسی طریقہ کار کی ترقی کے لیے اس کی سرکلر جڑ کی تشکیل دی۔ گرتی ہوئی لاشوں کا قانون اور پیرابولک چالوں نے تحریک کے مطالعے میں بنیادی تبدیلی کے آغاز کو نشان زد کیا۔ اس کا اصرار کہ فطرت کی کتاب ریاضی کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے قدرتی فلسفے کو زبانی گتم گتا اکاؤنٹ سے ایک ریاضی میں تبدیل کر دیا، جس میں تجربہ فطرت کے حقائق کو دریافت کرنے کا ایک پہچان طریقہ بن گیا۔ آخر میں ان کی دریافت نے فلکیات میں انقلاب برپا کر دیا اور کوپرنیکن ہیلیلیو سینٹرک نظام کو قبول کرنے کی راہ ہموار کر دی، اور یہ 8 جنوری 1642 کو آرکیٹری نامی شہر میں انتقال کر گئے۔ نمبر 3 پر ہیں نکولا ٹیسلا۔ نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو سملجن کیروٹیا میں پیدا ہوئے۔ نکولا ٹیسلا ایک سربیا نساز امریکی موجد تھے، بجلی کے انجینئر، مکینیکل انجینئر اور مستقبل کے جدید بجلی کی فراہمی کے نظام کے ڈیزائن میں اپنی شراکت کے لیے مشہور ماہر تھے۔ سربیا کے امریکی موجد اور انجینئر جنہوں نے گھومتے مغناطیسی میدان کو دریافت کیا اور اسے پیٹنٹ کیا۔ سب سے زیادہ متبادل موجودہ مشینری کی بنیاد انہوں نے برقی بجلی کی ترسیل کا 3 فیز سسٹم بھی ایجاد کیا۔ انہوں نے 1884 میں ریاست متحدہ امریکہ ہجرت کی اور جارج ویسٹنگ ہاؤس کو باری باری موجودہ ڈائناموس، ٹرانسفارمرز اور موٹروں کے اپنے نظام کے پیٹنٹ حقوق فروخت کر دیے۔ 1891 میں انہوں نے ٹیسلا کنڈلی ایجاد کی، جو ایک انڈکشن کنڈلی ہے جو بڑے پیمانے پر ریڈیو ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انوینشن ہے۔ نکولا ٹیسلا نے اپنی ساری زندگی سائنس کے نام کی اور جنوری 7، 1943 کو نیو یارک میں انتقال کر گئے۔ نمبر 2 پر ہیں سر آئزیک نیوٹن۔ سر آئزیک نیوٹن 4 جنوری 1643 کو یونائٹڈ کنگڈم میں پیدا ہوئے۔ سر آئزیک نیوٹن PRS انگریزی کے ریاضی دان، ماہر طبیعت، ماہر فلکیات اور مصنف تھے، جنہیں وسیع پیمانے پر ہر دور کے با اثر سائنسدانوں میں سے ایک اور سائنسی انقلاب کی کلیدی شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ انگریزی کے ماہر طبیعت اور ریاضی دان جو 17ویں صدی کے سائنسی انقلاب کی اختتامی شخصیت تھے۔ آپٹکس میں سفید روشنی کی ترکیب کی ان کی دریافت نے رنگوں کے مظاہرے کو روشنی کی سائنس میں ضم کیا اور جدید جسمانی آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ میکانکس میں ان کے تحریک کے 3 قوانین جدید طبیعت کے بنیادی اصول کے نتیجے میں آفاقی کشش ثقل کے قانون کی تشکیل ہوئی۔ ریاضی میں وہ لامحدود کیلکولس کا اصل دریافت کرنے والے تھے۔ نیوٹن کا فلسفہ فطری نوعیت کا ریاضی، جدید علمی فلسفہ کے ریاضی اصول، جدید سائنسدان کی تاریخ کا سب سے اہم واحد کام تھا۔ سر آئزیک نیوٹن نے دنیا کو کشش ثقل کے بارے میں بتایا اور ایسے کئی انوینشن کیے جو آج تک کے سائنسدانوں کے لیے مدد کا باعث بنتے ہیں، اور سر آئزیک نیوٹن 31 مارچ 1727 کو کنگسٹن میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 1 پر ہیں البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جرمن نساز نظریات طبیعت دان تھے، جنہوں نے نظریہ افادیت تیار کیا، جو جدید طبیعت کے 2 ستونوں میں سے ایک ہے۔ ان کا کام سائنس کے فلسفے پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن ہمیشہ طبیعت کے مسائل اور ان کے حل کے عزم کے بارے میں واضح نظریہ رکھتے تھے۔ ان کی اپنی حکمت عملی تھی اور وہ اپنے مقصد کے راستے میں اہم مراحل کا تصور کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے اپنی بڑی کامیابیوں کو اگلی پیش قدمی کے لیے محض قدم رکھنا ہی سمجھا۔ اپنے سائنسی کام کے آغاز پر آئنسٹائن کو نیوٹن میکانکس کی ناکافی کا احساس ہوا اور ان کا خصوصی نظریہ نسبت برقی میدان کے قوانین کے ساتھ میکینکس کے قوانین کو مصالحت کرنے کی کوشش سے نکلا۔ انہوں نے شمارتی میکینکس کی کلاسیکی پریشانیوں اور ان مسائل کا مقابلہ کیا جس میں وہ ایٹم تھیوری کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس سے برونائی کی تحقیق کی وضاحت سامنے آئی۔ اس نے کم تابکاری کثافت کے ساتھ روشنی کی حرارتی خصوصیات کی چھان بین کی
اور اس کے مشاہدات نے روشنی کے فوٹون نظریے کی بنیاد رکھی۔ 1920 کی دہائی میں آئنسٹائن نے متفقہ فیلڈز تھیوری کی تعمیر کا آغاز کیا اور انہوں نے امریکہ میں اس کام کو جاری رکھا۔ انہوں نے ایک مونٹامک گیس کے کوانٹم تھیوری کی ترقی کے ذریعے شماریاتی میکانکس میں کردار ادا کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فزکس کے بنیادی تصورات کے اتحاد کی طرف کام کیا۔ متضاد طریقہ کار جیومیٹریشن کو طبی ماہرین کی اکثریت تک لے گئے۔ آئنسٹائن کی تحقیقات بے شک اچھی طرح سے کی گئی ہیں اور ان کی زیادہ اہم کاموں میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تھیوری آف براؤنین مومنٹ کی تحقیقات شامل ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے متعدد یورپی اور امریکی یونیورسٹیوں سے سائنس، طب اور فلسفے میں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1920 کی دہائی کے دوران انہوں نے یورپ، امریکہ اور مشرقی بعد میں تقریریں کی اور انہیں پوری دنیا کی تمام سرِ فہرست سائنسی اکیڈمیوں کی فیلوشپس یا ممبرشپ سے نوازا گیا اور 18 اپریل 1955 میں یہ نیو جرسی، یونائٹڈ اسٹیٹ میں انتقال کر گئے۔ بے شک البرٹ آئنسٹائن اب تک کی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی سائنسی ترقی اور انوویشن میں صرف کر دی۔ جی ناظرین، تو یہ تھے موجودہ دور کے وہ 10 بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے اپنی انوینشن سے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سینا سے پر۔